تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کا ثواب جب تک مسجد میں رہیں گے. آپ میری قبر کی زیارت کی ہم سے بڑا بیکار آدمی کوئی نہیں ہے. خود اپنے عمل کو خود بنا ہوگا. نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور اس نے صحیح العقیدہ ایمان والا بنایا. نہ جانے اللہ رب العزت ہمیں کیا بنا دیتا ہے یا کس جگہ پیدا کر دیتا, مگر اللہ کا احسان کروڑا احسان ہے کہ اس نے نبی کا امتی بنایا اور مسلمان بنایا اور اچھے عقیدہ رکھنے والا مسلمان بنایا. یہ بڑا کروڑا احسان ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. سب سے پہلی بات میں زیادہ تر کہتا ہوں کہ مسجد عبادت گاہ ہے. کیا ہے؟ مسجد جو ہے عبادت گاہ ہے. اس کا ادب بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. اس کا ادب اور اتنا ادب ضروری ہے کہ حدیث مبارک ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بادب بانصیب بے ادب بدنصیب. یہ حدیث مبارک ہے الفاظ, یعنی بادب بانصیب بے ادب بدنصیب. جس کے اندر ادب ہے وہی نصیب والا ہے, جس کے اندر ادب نہیں ہے بے ادب ہے وہ بدنصیب ہے. اللہ رب العزت کے رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنصیب بڑے کم جگہ استعمال کیا ہے الفاظ بدنصیب, کیونکہ بدنصیب لفظ استعمال آپ نے بہت کم کیا ہے. کیونکہ بدنصیب کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر جو ہے قسمت جو ہے ہماری بالکل ہی خراب. آقا نے یہ لفظ ہمارے لیے بڑا کم استعمال کیا ہے. بدنصیب, کم نصیب یہ لفظ زیادہ آپ نے استعمال کیا ہے. تو کم نصیب لوگ ہیں جو ایمان سے دور رہ گئے, کم نصیب لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت سے دور رہ گئے, کم نصیب لوگ ہیں جو شریعت پر عمل نہیں کرتے, کم نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. تو بدنصیب وہ لوگ ہیں جن کا ایمان دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ, یعنی ان کے پاس شریعت بھی ہے, قرآن بھی ہے, اللہ اس کے رسول کے احکامات بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر شریعت اور قرآن کا پاس ان کے پاس نہیں ہے. قرآن اور شریعت کے عمل اس پر ترجیح نہیں دیتے, اس پر عمل نہیں کرتے, تو وہ بدنصیب. مسلمان ہونے کے باوجود, اس کو جاننے کے باوجود, پتہ ہونے کے باوجود یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, تو وہ انسان بدنصیب کہلاتا ہے. کہ افسوس سدا افسوس دولت تو ہمارے پاس ہے مگر ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. دولت ہمارے پاس اتنی ہے مگر استعمال نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے ہماری بدنصیبی ہے. ہر چیز ہمارے سامنے رکھی ہے, ہم کھا نہیں سکتے, یہ بھی ہماری کم نصیبی, مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جو ہے ایمان والے ہونے کے باوجود قرآن کے احکامات اور شریعت پر عمل نہیں کرتے. اللہ اس کے رسول کا ادب ملحوظ نہیں ہے. مسجد کے اندر آپ نگاہیں نیچی ہو, نگاہیں نیچی ہو. اللہ اس کے رسول نے کام مسجد سے باہر چھوڑ رہا. ساری یادیں دنیا کی, ساری چیزیں, سارے تفکرات, سارے خیالات, سارے ساز و سامان کا خیالات ہمارے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں, وہ جو وسوسات آتے ہیں, وہ جو الٹی سیدھی حرکتیں, سارے سب کچھ باہر چھوڑ کر کے آؤ. یہ ہاتھ جو اٹھائے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے, تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ سے, مولا جو دنیا تھی وہ چھوڑ دی, تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. اے اللہ خالیات تیری بارگاہ میں کھڑا. یہ ایک ادا ہے رب کے لیے. ہم نئے بار کو مسجد کے اندر آئے تو نیت کریں اعتکاف کی, نوائت سنت رہے اعتکاف للہ تعالی. اور یہ اعتکاف کا ثواب جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور اعتکاف ایسی اور ویسی چیز نہیں ہے. اعتکاف اتنی متبرک, اتنی مبارک چیز ہے, اتنا مبارک ہے اعتکاف. اگر کوئی شخص ایک دن کا بھی اعتکاف کرے, ایک دن کا بھی اگر اعتکاف کرے, اللہ رب العزت اور اس بندے کے درمیان جہنم سے 3 خندقوں کی دوری کر دیتا. 3 خندقوں کی دوری. اب خندق مطلب کھودی جائے, اس کو پہلے زمانے میں خندق کھودی جاتی تھی, دشمنوں سے بچنے کے لیے گڈھے کھودے جاتے تھے, اس کو خندق کہا جاتا ہے. تو کہا گیا ہے کہ 3 خندقوں کی
دوری کر دیتا ہے اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ، جو صرف ایک دن کا اعتکاف کرے، اس بندے کے درمیان جہنم کے درمیان اللہ رب العزت 3 خندقوں کی دوری کر دیتا ہے، اور وہ خندقوں کی دوری اتنی چوڑی ہے، اتنی بڑی نہیں ہوگی جو عام انسان خندق بناتا ہے، جو عام انسان خندق کھودے اس کی اتنی بڑی چوڑائی لمبائی نہیں ہوگی، بلکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چوڑائی ہے اللہ رب العزت ان خندقوں کی چوڑائی اتنی چوڑی کر دے گا جتنی کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں درمیان میں چوڑائی۔ صرف ایک دن کا اعتکاف کرنے والے اس شخص کے لیے انعام، صرف ایک دن کے اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ انعام ہے کہ 3 خندقوں کی دوری اتنی بڑی ہوگی کہ زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر اللہ رب العزت اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان دوری کر دے گا۔ یہ اعتکاف کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں۔ اب مسجد میں آئے، ظاہر سی بات پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ باتیں نہیں نکلتی جو نہیں ہونی چاہیے مسجد کے اندر۔ جتنا کہو اتنا زیادہ ان باتوں پر عمل کیا جائے، جتنا کہو اور زیادہ کیا جائے، جتنا کہو اور الٹے کام کیا جائے، تو یہ بد نصیبی ہے، کم نصیبی نہیں، بد نصیبی کیا ہے؟ یہ بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم ہدایت لینا نہیں چاہتے، یا ہدایت پانا نہیں چاہتے، یا ہم اچھے کام کرنا نہیں چاہتے، یا ہم نیک کام کرنا نہیں چاہتے۔ دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ اگر سمجھا بھی دو تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اے بھائی، اس رب پروردگار اللہ رب العزت خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اس کا ذرا تو خوف کھاؤ، اس سے ذرا تو ڈرو۔ اگر اس نے تمہیں پکڑ لیا اور اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ بندہ تھم نہیں مار سکتا، اگر چاہے تو ہل نہیں سکتا۔ قوم لوط، قوم سمود پر جب عذاب آیا تو ایسا عذاب آیا کہ انہیں اپنے پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ جس حالت میں تھے، زنا کی حالت میں تھے، تو زنا کی حالت میں ہی ان پر عذاب آ گیا۔ آج تک عبرتناک لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں رکھی ہیں، ان کے مجسمے آج تک اسی حالت میں رکھے ہیں۔ بارہنا مرد اور حضرات، مرد سے زنا کرتا تھا، عورتیں بھی زنا کرتی تھی۔ جب وہ لوگ آپس میں زنا کرتے تھے، ان کے ایسے ہی حالات میں آج تک مجسمے رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی حالات۔ رب جب اپنی پکڑ پکڑتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دم مار سکے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کی پکڑ سے چھوٹ سکے، یا ہمیں جو ہے کچھ رفاق یا ہمیں بلندی یا ہم نے اس کی جیسے کہ پکڑ سے باہر ہو سکے۔ مگر خدا کا خوف ذرا بھی ہمارے دل میں، کیونکہ جب ہمارے دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا تو ظاہری سی بات ہے کچھ نہیں رہا۔ جس کے اندر دل میں اللہ اس کے رسول کا خوف نہیں تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں آئے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، تو رب سے ڈرو، اس خالق عرض و سما سے ڈرو، اس رب کائنات سے ڈرو، اس رب کی حکمت کو سمجھو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اگر نافرمانی قوم نافرمان کرتی تھی تو فوراً عذاب آ جاتا تھا، مگر ہم پر رحم کرتا ہے اللہ، مہلت دیتا۔ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یار ہمارے لیے فائدہ کیا چیز ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، مگر نہیں، ہم تو مسجد میں آنے کے باوجود بھی ہم تو وہی کام کریں گے جو ہم باہر کرتے ہیں۔ ارے یار خدا سے کرو، اس کا مذاق نہ بناؤ، اپنے دین کا اپنے ہاتھ مذاق مت بناؤ۔ دوسرے لوگ تمہارے دین کا مذاق بنا رہے، ان پر کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کوئی دقت نہیں ہے۔ دقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مذہب کا اپنے دین کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے دین کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں، ہم لوگ اپنی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کا رکھا ہے یہ کام، ہم دوسروں کو دوست نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاتھ تو خود ہمارے عمل تمام برباد ہوئے۔ ضروری ہے یار یہ کام کرنے کے لیے نیت خلوص اخلاص عقیدت اور محبت بھی ہونی چاہیے۔ آگے مسجد میں کھڑے ہیں، ہم دیر مان لی، ایک ادھر کو دیکھ رہا ہے، ایک ادھر کو دیکھ رہا ہے، اچھا خاصا سمجھدار ہے، عقل رکھتا ہے، دو گھونٹ پانی پیتا ہے، 2 روٹی کھاتا ہے۔ تجھے اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اگر عقل منہ کا نوالا ناک کو دیکھ کر کے دکھاؤ تو پتہ لگ جائے گا، اسے پتا ہے کہ ناک
کو نہیں دیا جاتا لقمہ. لقمہ جو ہے حلق کے اندر منہ کے اندر رکھا جاتا ہے. جب اتنا پتا ہے دو گھونٹ پانی پیتے ہو, حلق میں نوالا رکھنا ہے, منہ میں نوالا رکھنا ہے, ناک میں نہیں رکھنا ہے, اتنا تو پتا ہے. اور یہ تو خدا کی بارگاہ ہے, یہ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو متوجہ, دل کی تمنا, دل کی ہزار امیدیں, دنیا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر کے آ گئے. اب رب کی بارگاہ میں کھڑے, اللہ تیرے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے کھاؤ. اے رب العالم, اے خالق کائنات, کہیں ایسا نہ ہو میرے رب کو مجھ سے ناراض ہو جا. اگر تیرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو شاید جہنم میں ہمارا ٹھکانہ ہو, اگر رب ہم سے ناراض ہو گیا. مگر نہیں, ہماری سمجھوں میں, ہماری سوچوں میں, ہماری عقلوں میں یہ بات نہیں آتی کہ عبادت کتنی اہم چیز ہے, عبادت کتنی ضروری چیز ہے, اللہ کے رسول کی اتباع اور فرمانبرداری کتنی ضروری ہے. اللہ کے رسول سے ہم جو ہے محبت کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں. ارے یار, ہم سے بہت سارے گناہ ایسے ہو رہے ہیں جن کی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ارے ان چیزوں کو سوچو کہ ہم جانے میں کتنے گناہ کرتے تھے. کم سے کم یہ مہینہ ملا ہے, مبارک مہینہ ہے, جس میں تو صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر لو. کم سے کم اس میں تو صحیح طریقے سے نمازوں کی پابندی کر لو, کم سے کم صحیح طریقے سے روزے رکھ لو. نہیں, ہمارے کام میں ادھر سے سننا اور ادھر سے نکال دینا ہے. جو شریعت یا قانون قرآن خدا بندی یا شریعت کے ساتھ مذاق کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے. روزے حشر کے دن اس کا حشر کیا ہوگا؟ جو شریعت کا مذاق بنائے, مسلمان ہے, ایمان رکھتا ہو اور سب کچھ جانتا ہو, اور لوگوں کا مذاق بنائے کہ لوگوں کو مذاق نہیں بنانا چاہیے, شریعت کا مذاق بنائے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ رب تبارک تعالیٰ کا حکم ہوگا اس بندے کو روزے حشر کے دن. روزے حشر کے دن رب کائنات کا اس بندے کو حکم ہوگا, اے بندے آ, اے بندے آ, میں نے تیرے لیے جنت کو کھول رکھا ہے. وہ بھاگے گا, بھاگنے کے بعد جنت کی طرف آئے گا, فرشتوں سے رب فرمائے گا دروازہ بند کر دو. جیسے ہی دروازہ بند ہو جائے گا, مایوس ہو جائے گا, پیچھے ہٹ جائے گا, اللہ رب العزت کا حکم ہوگا, اے بندے آ, پھر آ, تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. وہ بھاگے گا, جیسے ہی بھاگے گا اللہ کا حکم ہوگا اس کو دروازہ بند کر دو. وہ پیچھے مایوس ہو جائے گا, واپس چلا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کو حکم ہوگا, بندے آ, میں نے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول رکھا ہے. وہ جیسے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچے گا, رب کا حکم ہوگا, اے اس کو جنت کا دروازہ بند کر دو. اب وہ جیسے ہی دروازہ بند ہوگا, کہے گا, اے مالک بےنہاد, اے خالق کائنات, تو بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے. رب ارشاد فرمائے گا, اے میرے بندے, کہ دنیا میں رہ کر تو میری شریعت اور قرآن کی دھجیاں نہیں بناتا تھا, تو مذاق نہیں بناتا تھا, کیا لوگوں کے مذاق نہیں بناتا تھا. آج دنیا میں رہ کر کے مذاق بنایا, کل اللہ رب العزت روزے حشر کے دن میرا مذاق بنا دے گا. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. رب